بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام یہی سچ ہے کے ساتھ زبیر مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے کہ حق و باطل کی جنگ قیامت تک جاری رہے گی، اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ آخری فتح حق کی ہوگی۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کی دنیا کے متعلق غور و فکر کرے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ترقی کرتی ہوئی سائنس کو پروان چڑھانے میں ہمارے اکابرین نے جو کردار ادا کیا تھا، ہم نے اسے یکسر فراموش کر دیا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کرام جو ہمارا ایسٹ ہیں، جو ہمارا اثاثہ ہیں، ہمارے علماء کرام کو عام آدمی سے یہ گلہ ہے کہ وہ جو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، جس طرح کی وہ ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم شاید اس طرح سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ عوام کا اتنا قصور نہیں ہے۔ عوام کو جو پڑھایا جاتا ہے، جو سبق یاد کرایا جاتا ہے، عوام وہ سبق بڑے اچھے سے یاد کرتی ہے۔ ہمیں ہر روز یہی سبق پڑھایا جاتا ہے: نماز پڑھو، حج ادا کرو، اسی طرح رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو، نوافل، وظیفے، خیرات۔ یہ سبق ہر روز ہمیں کم و بیش اتنی دفعہ پڑھایا جاتا ہے کہ اب تو پوری قوم کو ازبر ہو چکا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، دین میں عبادات کے علاوہ بھی کچھ ہے، اور وہ ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد دراصل اسلام کی اصل شکل ہیں اور انتہائی اہمیت کے حامل شکل ہیں، اور ان کی تکمیل کے لیے خود اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا تھا۔ حقوق کیا ہیں؟ میرے اور میرے دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات طے کرنے ہیں، وہ دراصل حقوق العباد میں آتے ہیں۔ مجھ پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ میرا فرض ہے۔ اسی طرح کسی اور کے متعلق اگر میرے حقوق ہیں تو وہ اس کے فرائض ہیں، یعنی میں نے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ اسی طرح میری طرح کے جو دوسرے انسان ہیں، انہوں نے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اگر میرے متعلق کوئی حقوق ان کے ذمہ ہیں تو وہ انہوں نے پورے کرنے ہیں۔ خواتین و حضرات، حقوق دراصل ہیں کیا؟ حقوق العباد ہیں کیا؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ویری سمپل۔ نمبر 1، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا جی، لیکن یہ تو خیر چھوڑ دیجئے، اسے تو ہم بالکل ہی فراموش کر چکے ہیں۔ سچ کیا ہے، اسے ہم نے بلا دیا ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پہ آتا ہے جناب ایمانداری ہے، کہ ہم نے اپنے تمام کام ایمانداری سے سر انجام دینے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سچ کی طرح ایمانداری کو بھی ہم نے فراموش کر دیا ہے، اور ہم بددیانتی میں اس قدر ماہر ہو چکے ہیں کہ دنیا ہماری مثالیں دیتی ہے۔ خواتین و حضرات، اسی طرح نمبر 3 پہ آتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ بڑے سے بڑا کاروبار لے لیں، تجارت لے لیں، جہاں کوئی شخص اوپر کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہاں تو ممکن ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، کسی کو پورا ناپ کے دیں، کسی کو پورا تول کے دیں۔ لیکن جہاں کوئی ہماری ذات پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ بھائی یہ پورا ناپ کے دینا، یہ پورا تول کے دینا، وہاں ہم ڈنڈی مارنے سے کتراتے نہیں ہیں۔ وہاں ہم ناپ میں بھی کمی کرتے ہیں اور تول میں بھی کمی کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، اسی طرح حقوق العباد میں نیکسٹ ہے کہ ہم جو اللہ رب العزت نے رزق کے طور پر اشیاء ضروریہ ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہیں، ہم ان میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہم دالوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہم چائے کی پتی میں ملاوٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کبھی کسی دودھ والے سے یہ کہہ دیا کہ بھائی دودھ میں پانی ہے، خدا را یار
اچھا صاف ستھرا دودھ دیا کرو، تو اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ جب اگر ہم کسی دودھ والے سے شکایت کرتے ہیں تو وہ آنکھیں پھاڑ کر ہماری طرف حیرت سے دیکھتا ہے کہ اس بندے کو کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ نے کسی دودھ والے سے ایسا کہہ دیا تو یاد رکھیے گا، شام کو کچھ محلے کے معززین بھی آپ کے گھر میں چلے آئیں گے اور آپ سے شکوہ کریں گے کہ بیگ صاحب ہے تساں کی کر دیتا ہے، جناب تساں پھیکے دودھ دئیاں لینو، وہ ڈائریکٹ ہی کہتا کہ دودھ چ پانی پاندا ہے۔ وہ ویکھو نا یہ نال دی ریپوٹیشن چ فرق پی گیا جناب۔ تے ہن گل تاں بنتی ہے کہ تسی بنفس نفیس پھیکے دودھ دہی والے دے کول جا کے تے جناب ہاتھ جوڑ کے معافی منگو۔ محترم خواتین و حضرات، یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ ایک ساتھ کے لیے تو وہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جو معززین علاقہ میرے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ لیکن بہرحال چونکہ وہ معززین علاقہ ہوتے ہیں تو واقعی ہاتھ جوڑ کے سب سے پہلے تو اس شخص کو ان سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اور وہ معاف اس شرط پہ کرتے ہیں کہ بھائی صبح پھیکے دودھ دہی والے کول بھی جانا ہے، اور پھر وہ بندہ صبح واقعی جا کے پھیکے دودھ دہی والے کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھ سے کل بڑی زیادتی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، تو پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ خواتین و حضرات، اسی طرح اگر آپ یہ چکن کا جو کاروبار کرنے والے ہیں، آپ اگر کبھی وہاں چلے جائیے، 1 کلو چکن کا تقاضا کیجیے۔ اب گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ صفائی کرنے کے بعد 1 کلو چکن آپ کو دینے کے پابند ہیں، لیکن انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کنڈا ہی انہوں نے اندر کی طرف موڑ کے رکھا ہوتا ہے، اور ہم لوگ ظاہر ہے ہم تو کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے، ڈری ہوئی سہمی ہوئی قوم ہے۔ اب اگر آپ ان سے یہ سوال کر لیں کہ بھائی جی یہ آپ نے 1 کلو کی بجائے مجھے 900 گرام کیوں دیا ہے، مجھے 850 گرام کیوں دیا ہے، تو وہ کہیں گے جناب ہم نے صاف صفائی بھی تو اس میں سے نکالی ہے۔ تو اب اگر آپ کہیں گے کہ جناب گورنمنٹ کا رول تو یہ ہے کہ آپ صاف صفائی کرنے کے بعد پورا 1 kg چکن جو ہے وہ اپنے گاہک کو دیں گے، تو وہ کہیں گے کہ پھر جناب آپ چلتے بنیے، اگلی دکان سے لے لیجیے اگر وہ آپ کو دیتا ہے، ہمیں تو وارہ نہیں کھاتا۔ یہ حالات ہیں خواتین حضرات ہمارے معاشرے کے۔ اب اسی طرح نیکسٹ کیا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ ہم وعدہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اسے پورا نہ کریں، ہم جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اسے پورا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو وعدہ کرو اسے پورا کیا کرو۔ تو خواتین و حضرات، یہ چند ایک گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنی تھیں۔ ہمارے علماء کرام کا بہت بڑا ایک کردار ہے اس قوم کو تعلیم دینے میں، قوم کی تربیت کرنے میں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہماری مساجد میں جو ہر روز 5 دفعہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نماز کے لیے جاتی ہے، خواتین حضرات دنیا کے کسی مذہب میں اتنا شاندار طریقہ نہیں ہے جہاں ہر روز 5 دفعہ ایک ہی قوم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہوں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم شاید اس سسٹم کو اچھی طرح سمجھ ہی نہیں پائے۔ ہم نے نماز جو ہے وہ یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی مسجد کے سین میں جا کے سجدہ ریز ہونے کا نام نماز ہے۔ خواتین حضرات، اگر صرف یہی کچھ مقصود ہوتا تو اللہ رب العزت کے پاس فرشتوں کی صورت میں بے شمار مخلوق ہیں جو ہر وقت اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جب مسجد میں 5 ٹائم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جاتی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب زمانہ اوائل میں لوگ جایا کرتے تھے تو مسجد ایک بہت بڑا کمیونٹی سنٹر ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے حالات شیئر کیا کرتے تھے، غمی خوشی دکھ سکھ بانٹا کرتے تھے، وہاں عالم دین جو ہیں وہ عام لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، ہماری مسجدوں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ مساجد میں عام لوگوں کی دلچسپی کے لیے کسی بھی طرح کے کوئی لوازمات جو ہیں وہ پیدا نہیں کیے جاتے۔ لوازمات کیا ہو سکتے ہیں کہ نماز سے ہٹ کے جو خصوصی عبادات ہیں آپ ان کا انعقاد کر سکتے ہیں، آپ ذکر و اذکار کی محفلیں جو ہیں
ان کا انعقاد کر سکتے ہیں. بہت سی مساجد میں ایسا کیا بھی جاتا ہے، اور جہاں کہیں ایسا کیا جاتا ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جوک در جوک وہاں جاتی ہے. اصل میں خواتین و حضرات، اگر ہمارا عالم دین جو ہے وہ ایک تربیت یافتہ استاد بھی ہو، اور ہر روز وہ نماز کے بعد کم از کم اپنی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ پوچھنا شروع کر دے کہ بشیر صاحب آپ کا کیا حال ہے، خالد صاحب آپ کس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں، جمشید صاحب آپ کا دودھ کا کاروبار تھا، جناب آپ کی شکایات ہیں، مہربانی کیا کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. محترم خواتین و حضرات، یہ بہت ضروری ہے. جس طرح ہمارے علماء کرام ہر روز عبادات کے متعلق جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ وہ حقوق العباد کے متعلق بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، حقوق العباد کے متعلق بھی لوگوں کی تربیت کریں. آج کی نشست سے اتنا ہی خواتین و حضرات. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس نشست سے وہ ہمیں سیکھنے کا موقع عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ اگلی نشست میں پھر کسی موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے زبیر مغل کو اور میری پوری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.